ایک ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے۔ تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وسوک سے بولا۔ ڈیک نے ڈیل ڈن کے انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ پہ بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے آ گھیرا۔ ایگل، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاف گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہونا اسی لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلد ہی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا، مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتا جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا تھا۔ پتہ تھی جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے، سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کے تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسا لوگ ہے بھلا؟ دوسروں کو مارنے سے بھی کوئی جنت میں جاتا ہے؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں زیادہ پتا ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتا تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گیئر لگاتے ناگواری سے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ بھی دعا کیجیے گا بہت اچھا ٹیسٹ ہو۔ تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پینسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں۔ سائکا نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپی، ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں، اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائکا نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پجامہ اسے تھمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائکا بولی، گڑیا آپ کا سمارٹ کارڈ، ID کارڈ نہیں ہے اس میں۔ آپی، وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرا سے لائے ہیں، نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی۔ 18 کی ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو، سائکا مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاس جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان لوگوں کی کار ابھی سی ویو روڈ پر تھی جب ایک سکن کلر کی چادر اوڑھے شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے اس کار کو اپنی بائک آگے لا کر روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک محسوس فاصلہ پیدا کرتے بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی تھی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا اب پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کی۔ دور سے لڑکا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر؟ آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے، یو گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہٹ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کر رکھی تھی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا تھا، آس پاس لوگ نام کے نہ تھے۔
اس آدمی نے نشانہ لے لیا تھا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر پڑ رہا تھا۔ کل ہم۔ پھر حکم ہوا۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ ایک فائر سے ہی وہ لڑکا ہوا میں معلق ہو چکا تھا۔ اس کی جیکٹ پھٹ چکی تھی، مگر سٹرینتھ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ایریا کور نہیں کیا جا سکا تھا۔ ویل ڈن۔ لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائم بم یونیورسٹی کے احاطے میں نئی بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے کے ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے چھپے سرگوشی نما آواز میں ایم ایس تک پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیک کہ ضرور کوئی نقب لگا چکا ہے۔ اسے سب پتا ہے، اور دیکھو وہ لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، اس بار وہ خود کش حملہ آور تیار کر رکھے ہیں میں نے۔ ٹائم بم کو بھی لگا رہنے دو۔ ایسی آگ بھڑکے گی کہ یہ خفیہ ایجنسیاں، آرمی اور رینجرز پر ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ لاشیں بچھیں گی۔ آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس قدر قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل چکی تھی۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گی پڑھنے کو، بس۔ ضدی لہجہ۔ بھیا دعا کرنا اچھا ہو۔ ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت بولو، چپ۔ وہ چیختا چیختا کانوں پر ہاتھ رکھتا دوہرا ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مارتا وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کوہنیاں چھل کر زخموں سے چور ہو گئی تھی۔ خون ہی خون تھا، آنکھوں میں بھی اور قالین پر بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بے دم سا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، پھر اٹھا اور کال ملاتا کہنے لگا، لڑکے تیار ہیں؟ ایم ایس کا لہجہ برف تھا۔ ہاں، بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے، دوسری جانب سے بتایا گیا تھا۔ جلدی کرو، جلدی۔ وہ چیخا تھا، دھاڑا تھا، بھوکے زخمی شیر کی طرح۔ ہر کیمپ پر اے بی سی کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا جے کیمپ تھا اور وہ پی کیو کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگز گیٹ پر ہی لیے جا چکے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گائیڈ نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کو تھا۔ سر جے، وہ منمنائی، وہ کلاسز کی طرف ہے۔ آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گائیڈ ناگواری سے بولا۔ تھینک یو سر۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر کے احاطے کی طرف دوڑ پڑی۔ پونی ٹیل اس کے بھاگنے سے ہلتی زلفیں بکھیرے جا رہی تھی۔ شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتی اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کو وہ 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنے مطلوبہ کیمپ میں آ گئی تھی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیک حملہ اب ٹیسٹ ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا، اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی اسپیکرز لگے ہیں ان کے کنیکشن ختم کروا دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ ایم ایس کا لہجہ ایگل کی باری کچھ شکی سا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیر دل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ڈیک نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جامعہ کے گراؤنڈ میں ہی دبکا بیٹھا تھا۔ سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشنز ختم کرنے کا کہا۔ ہم پہلی بار ایسا کوئی کام دیکھے ہیں۔ ہم سے نہ ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ شیر دل بم لگا چکا تھا اور ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔ اس کا کام صرف منشیات تک کا تھا۔ ایڈیٹ، شیر دل کو فون دو۔ ڈیک نے غصے سے حکم دیا۔ اچھا ٹھیک، ابھی کرتا ہوں۔ شیر دل زور زور سے فرما برداری میں تیز تیز سر ہلاتا بولا۔ ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جھک کر گاڑی کے نیچے لگے بم کو، پھر جرجلی لے کر ہاتھ جاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تم گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ۔ سارے آدمی پچھلی طرف سے کود کر اندر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے۔ شیر دل نے ڈیک کا حکم اسے دیا، اور اس نے بم کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے میں نے، ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا۔ شیر دل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ بعد میں کیوں بھائی؟
ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کرنا پوچھا۔ ارے خالی کھوپڑی کے انسان، جب گراؤنڈ میں خودکش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی۔ اور اسپیکر اور دھماکہ، ہا ہا ہا، شیردل نے لطف اندوز ہوتے کہا۔ ایگل نے اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلایا اور دونوں دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمے لگے کام کو نکل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، باقی بس 20 منٹ رہ گئے تھے اور خودکش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ خودکش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت کو قبول کرتا ہے۔ ڈیک نے ایم ایس کو اطلاع دی تھی۔ ایم ایس نے بہت کالز کیں مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سیل دیوار پر دے مارا۔ کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا بڑا LED آن کیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ 2 دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مائنز، میگنیٹک مائنز، IEDs اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کم سن لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک کیمپ ہی نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا۔ ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے ہی قبل ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ٹائم بم لگا ہے مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک، فائرنگ اسٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو ان سب کو، ختم کر دو، مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ ہو۔ سسکیاں، آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو سکون ملے گا، ان کے جلے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکیں گے۔ ڈیک 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 ڈیک، جلدی پہنچو، یہاں پر بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ کیا کہہ رہا ہو؟ ایگل، تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ایگل کی آواز سے ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف، آ رہا ہوں میں۔ ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے گائیڈ کو فائرنگ اسٹارٹ کرنے کا کہا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے کو۔ ڈیک بھاگتا ہوا لوڈڈ لیورل کو اوپر کی جانب اٹھائے دونوں ہاتھ ٹریگر پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیمپس کی چادروں کو چیرتی گولیاں گراؤنڈ کی دھول مٹی اڑاتی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ پریشان تو کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں سے کی جانے والی تھی مگر فائرنگ دائیں بائیں جانب سے ہو رہی تھی۔ پچھلے احاطے میں گن مین والی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اوہ نو! پولیس افیسر نے گاڑی کو لات رسید کرتے غصے سے بولا، جوابی فائرنگ شروع کر دو۔ افیسر کے حکم پر تمام پولیس اہلکار جامعہ کے کونے کونے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ رینجرز اسٹوڈنٹس کی حفاظت کرنے میں مصروف تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ کے ہی ایک کنارے پر جمع کیا جا رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں کان کے پردے چیر رہی تھیں۔ خوف اور دہشت سے اسٹوڈنٹس کپکپا رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں انتظار کرتے والدین کی چیخیں آسمان میں دھڑاڑیں ڈال رہی تھیں۔ مائیں گارڈز کے ہاتھ پیر جوڑتی اندر جانے کی منتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کے معمار زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ قیامت ہی قیامت تھی۔ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس زخمی ہو چکے تھے۔
2 پولیس اہلکار مارے جا چکے تھے۔ سب گراؤنڈ کی طرف جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ رینجرز کا بندہ جے اور کے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو جامعہ کے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ سر، ایک لڑکی اندر کی طرف۔ ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی اسی بندے سے کہہ رہی تھی جب اس نے بات کاٹ دی۔ آپ ابھی جائیں، اس طرف اندر بم ہے، آپ سب کی جانوں کو خطرہ ہے، گراؤنڈ کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخا تو لڑکی بم کا سنتی سب بھلا کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی ہی طرح بھاگنے لگی تھی۔ یس سر، آئی ایم انٹرنگ آن اسٹاف کالونی۔ میں اسٹاف کالونی میں داخل ہو رہا ہوں، میجر آس عالم نے ایئر فون کے ذریعے اپنے سینئر افیسر کو کہا۔ ڈیک از کمنگ، ہی از نیئر ہاسٹل۔ ڈیک آ رہا ہے، وہ ہاسٹل کے قریب ہے۔ سر، ویئر از بی ڈی ایس مین؟ سر، بی ڈی ایس بم ڈسپوزل اسکواڈ کا بندہ کدھر ہے؟ آس عالم اسٹاف کالونی کے اندر دیواروں سے لگتا، ہوشیاری سے چلتا، گن تھامے، ساتھ ہی ساتھ محو گفتگو بھی تھا۔ ہی از آلسو کمنگ فرسٹ وین فار ڈیک۔ وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ڈیک کا انتظار کرو۔ مضبوط لہجہ پر اعتماد انداز میں کہا گیا تھا۔ اوکے سر، آس نے سر پر زور دے کر کہا اور پھر ہاتھ ایئر فون تک لے جاتے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ ہانپتی کانپتی اسٹاف کالونی کے اندر داخل ہو چکی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ ہولے ہولے کانپتا بدن اس کے خوف میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی 45 درجے کے سلوپ پر گرتی پڑتی چل رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ابھی بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہ جامعہ کے گراؤنڈ میں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے اور اسے اس کھیل سے دور بھاگنا ہے۔ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر افسوس وہ بے خبری میں موت کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ایک کار کھڑی تھی، کچے سیمنٹ سے یہ منزل ابھی کھڑی کی گئی تھی، اس کی تعمیر ابھی جاری تھی۔ وہ تیز بھاگتی آگے جانے لگی تو وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے گراؤنڈ کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا، دل ہلا دینے والا منظر۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگی، خوف اب بھی اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ فائرنگ بدتریج جاری تھی، دھول مٹی اڑتی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھگدڑ مچی تھی، قدموں کی آوازیں، فائرنگ کا شور، پولیس سائرن، قیامت کا سماں لگ رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوڈڈ رائفل کا منہ چھت کی جانب کیے آہستہ آہستہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں نفوس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ آس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیتے اپنی چوڑی ہتھیلی کپکپاتے گزاد لبوں پر دھر کر نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ شش، گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ گھمگیر بھاری لہجے میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نیلم کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور اس محافظ کا رائفل والا ہاتھ اس کے پیٹ کو چھوتا مکمل حصار باندھے ہوا تھا۔ وہ اس محافظ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر جمع تھا۔ اتنی سخت گرفت تھی اس کی کہ نیلم کو اپنے لب کچلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شش، وہ پھر بولا۔ آواز نیلم کے کان کے باہر قریب سے ابھری تھی، قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ آس اسے گھسیٹنے کے انداز میں کار کی طرف لے آیا، وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دیوار اور کار کے درمیان 25 انچ تک کا فاصلہ تھا۔ اس نے نیلم کو وہاں بٹھا دیا۔ نیلم نے دیکھا وہ اونچے لمبے قد کا کثرتی بدن کا مالک بھرپور مضبوط مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک تھا جس سے صرف 2 آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نیلم کی جانب توجہ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ کار کی بونٹ والی سائڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا، وہ ڈیک تھا۔ ایگل، کہاں ہو تم؟ وہ پہلے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم کانپ رہی تھی، آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی سرعت سے اٹھا تھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑ دی۔ چڑ چڑ کی آواز آئی۔ نیلم نے جھانکا، ڈیک کی گردن ایک طرف لڑک چکی تھی، اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ ڈیک نے فائر کیا اور چھت میں لگا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔
اس نے دیکھا وہ سیاہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر چت لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی لیولر دور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کرنے لگا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ خون میں خون ہو چکا تھا، دانت جیسے ٹوٹ گئے ہوں۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت میں ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے کی لگا تھا، جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر پورے قد سے زمین بوس کر دیا، پھر گن اٹھا کر اس کا اسٹاک ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو گئی۔ وہ شدید بے ہوش ہو چکا تھا، یا شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بونٹ کی نوک سے اسے سیدھا کیا تھا اور اسی طرح گن کا اسٹاک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ خون سے لت پت ڈیک کو دیکھ کر نیلم کا رواں کانپ گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگاتے جگہ چھوڑی تھی۔ اس نے دیکھا شیر دل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا ریولور اس کے ہاتھ میں تھا۔